عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظیم. جناب صدر، فرزندان اسلام، شمع رسالت کے پروانوں، عقیدہ ختم نبوت کے اور ناموس رسالت کے حفاظت کے لیے سر پر کفن باندھ کر اسلام کے سرفروش ہو، میں آپ کے اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، امریکہ اور یورپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم اپنی حریت اور اپنی آزادی کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی تاریخ صدیوں سے آزادی کی جدوجہد سے بھری ہوئی تاریخ ہے۔ آج متحدہ مجلس عمل کے تعاون سے اور تائید سے پشاور کی سرزمین پر یہ عظیم الشان اجتماع ایک بار پھر یہ اعلان کرتا ہے کہ پاکستان کے نظریے پر، عقیدہ ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر اور اپنی آزادی اور حریت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، ہمارے ملک کا جعلی وزیر اعظم ابھی امریکہ گیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے بھی اس بات کی تائید کی کہ یہ جعلی وزیر اعظم ہے، اس لیے تو اس کا استقبال تک نہیں کیا۔ آرمی چیف کا استقبال ہوا، پورے پروٹوکول کے ساتھ ہوا، لیکن ابے کے ساتھ نکا گیا تو نکے کو کسی نے نہیں پوچھا۔ صبر 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 صبر، لگ صبر ہو کے۔ میرے محترم دوستو، وہاں پر بھی اس نے ہمیں وہی گالیاں دی جو یہاں پاکستان کے گلی کوچوں میں گالی دیتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے، اس نے کہا کہ اپوزیشن والے مجھ سے 3 لفظ مانگتے ہیں، NRO، اور یہ میں نہیں دوں گا۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل آپ کے لوگ مجھ سے NRO مانگنے کے لیے آئے تھے۔
और इमरान खान, आपके लिए जिन लोगों ने मुझे एनआरओ के लिए बार बार कहा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैंने कल आपके वफ्द को कहा कि फजलुर रहमान न चेयरमैन सेनेट को एनआरओ देगा और न इमरान खान को एनआरओ देगा। एनआरओ देना ये हमारी मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं है। आप कौन होते हैं किसी को एनआरओ देने वाले? तुम्हारे बड़बोल तो हम देखते रहते हैं। अरबों रुपए निकालूंगा, खरबों रुपए निकालूंगा और इन लोगों से मैं खरबों रुपए लूंगा। वो खरबों और अरबों रुपए लेना ये आया, मैं एयर कंडीशन निकालूंगा और मैं टेलीविजन निकालूंगा जी। अरबों खरबों आज टीवी और एसी पे आ गया। ये तुम्हारा विजन है। इस विजन पर मातम करने को जी चाहता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज इन्होंने वहां जलसा किया और जिस जलसे में उसने हमें गालियां दी, ये कादियानियों ने उसका इंतजाम किया था। यहूदी लॉबी ने उसका इंतजाम किया था और कादियानियों से कहा कि कादियानियों, तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक है और वो है फजलुर रहमान। तुम्हें इस्राइल की दोस्ती मुबारक, तुम्हें सहयूनियों की दोस्ती मुबारक, तुम्हें कादियानियों की दोस्ती मुबारक। तुम उनके साथ लाख दफा एक हो जाओ। मेरे लिए सबसे बड़ी फख्र की बात यह है कि मैं तुम सबके मुकाबले में मध्य मुकाबल खड़ा हूं और इंशाअल्लाह खड़ा रहूंगा। नारे तकबीर! कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान इसराइल पे, अमेरिका पे, कादियानियों पे, जो कादियानियों का यार है। मेरे दोस्तों, बिल्ली ठेले से बाहर आ गई है। तुमने वहां जाकर एतराफ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की मुर्तकिब आसिया मलऊना को मैंने रिहा कराया और मैंने इज्जत से मुल्क से बाहर जाने दिया है। जिन चीजों को तुम कौम के सामने छुपाया करते थे, तुमने आकाओं के सामने उसका बरमला एतराफ किया है। तुमने उनके सामने इसे एक बड़े कारनामे के तौर पर पेश किया है। तुमने एक कादियानी को रिहा किया, तौहीन रिसालत का वो मुर्तकिब जिसको 5 साल की सजा हुई, अपने दौरे से पहले तुमने उसको जेल से रिहा करा के ट्रंप के हुजूर पेश किया और उसके सामने तुमने तोहफा पेश किया था। लेकिन हमेशा दुनिया में होता है कि मुल्क का हुक्मरान हो, मुल्क का कोई नुमाइंदा हो,
وہ ملک سے باہر جا کر اپنے ملک کے 22 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کرے. اس نے چند قادیانیوں کی نمائندگی کی. اس نے رسول اللہ کے توہین کی مرتکب ایک خاتون کی نمائندگی کی. ملک سے لوگ باہر جاتے ہیں، اپنے آئین کا دفاع کرتے ہیں. ملک سے باہر لوگ جاتے ہیں، اپنے قانون کا دفاع کرتے ہیں. تم نے اپنے آئین کے خلاف مقدمہ پیش کیا. تم نے اپنے قانون کے خلاف مقدمہ پیش کیا. تم نے پاکستان کی مسلم اکثریت کے خلاف مقدمہ پیش کیا. تمہیں کس نے کہا ہے کہ پاکستان میں غیر مسلم غیر محفوظ ہے؟ اقلیتیں غیر محفوظ ہیں. اقلیتیں ہمارے بھائی ہیں. ہم ان کی حفاظت کے لیے میدان میں نکلیں گے، لیکن ملکی قانون کے سامنے سب برابر ہیں. آپ دنیا کو یہ کیوں نہیں سمجھا سکے کہ توہین رسالت کے قانون کے تحت اگر مقدمات درج ہوئے ہیں تو 500 سے زیادہ مقدمات مسلمانوں کے خلاف ہیں. غیر مسلموں کے خلاف تو 50 سے بھی کم مقدمات ہیں. اتنا بڑا فاصلہ، اور پھر بھی دنیا کو تم تاثر دے رہے ہو کہ پاکستان میں غیر مسلم محفوظ نہیں ہیں اور یہ قانون غیر مسلموں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تم نے غلط مقدمہ لڑا ہے. تم نے الٹا مقدمہ لڑا ہے. تم نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ان کے سامنے بطور مجرم کے پیش کیا ہے. تم نے ان کے سامنے پاکستان کے آئین کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے. تم نے ان کے سامنے پاکستان کے قانون کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے. تمہیں پاکستان کی نمائندگی کی سفارتی آداب تک نہیں آتے. تمہیں عوام کی نمائندگی کرنے اور اپنے ملک کی موقف کا دفاع کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تم چاپلوسی کرنا جانتے ہو. تم ان کے حضور میں بچھنا جانتے ہو. تم ان کے مقابلے میں جرت کے ساتھ اپنے ملک کا مقدمہ پیش کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. نعرہ تکبیر! آپ کہیں گو گو اسلام دشمن عمران، پاکستان دشمن عمران، تہذیب دشمن عمران، قادیانی نواز عمران. میرے محترم دوستو، مسئلہ واضح ہے کہ ہمارے ملک کا آئین ہے. اگر میں آئین کا پابند ہوں، اگر پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس آئین کے پابند ہیں، تو پھر قادیانی بھی اس آئین کا پابند ہے. سن 1974 سے لے کر آج تک وہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے. اور یہ فیصلہ صرف ہمارے ملک کے پارلیمنٹ نے نہیں کیا. یہ فیصلہ جنوبی افریقہ کی عدالت نے ان کے خلاف کیا ہے. یہ فیصلہ بہاولپور کی عدالت نے ان کے خلاف کیا ہے. یہ فیصلہ ماریشس کی عدالت نے ان کے خلاف کیا ہے. غیر مسلم دنیا میں بھی جب ان کا مقدمہ لڑا گیا ہے تو وہ وہاں بھی شکست کھا چکے ہیں. یہ آپ ہیں کہ یہاں اس پاکستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہمارے حکمران ہوں، وہ اس بات کے فکر مند تو ہیں کہ قادیانیوں پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. قادیانی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کریں جیسا وہ چاہیں، لیکن اگر پابندی ہے تو پاکستان کے علماء پر ہے، پاکستان کے مدارس پر ہے، پاکستان کے مساجد پر ہے. تم نے اپنے ملک کے مذہبی پیشواؤں کے خلاف 4 شیڈول سے لے کر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے تمام مقدمات اور اپنے قانون ان کے خلاف استعمال کیے ہیں. اپنے علماء کے لیے، اپنے مذہبی رہنماؤں کے لیے
अपने मसाजिद और मदारस के अंदर काम करने वाले, वो तो आपकी नजर में मशकूक, लेकिन कादियानी जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो आईन का दुश्मन है, वो आपके लिए कैसे वफादार नजर आ रहा है। मेरे और कादियानी के बीच में जब तक तुम रवैया आईन के मुताबिक नहीं बनाओगे, मैं मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट को भी और मुल्क के हुक्मरानों को भी वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि इस तरह फिर हम और आप इस मुल्क में नहीं रह सकते। नारे तकबीर, कहो जिंदाबाद। इस्लाम हमारा, कुरान हमारा, उलमा हमारे, सुलह हमारे, कादियानियों पे। आफिया सिद्दीकी के हवाले से जब सहाफी सवाल करते हैं तो आप कहते हैं ना, ये सवाल ना करो, ये सवाल ना करो। तुम उन्हें सवाल करने से रोकते हो। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, और वो पाकिस्तान अगर आ भी जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो पाकिस्तान की बेटी है, हद से बेजा में है। अगर अमेरिका पाकिस्तान के मुजरिम शकील अफरीदी को रिहा करने के लिए दबाव डालता है तो वो पाकिस्तान का मुजरिम है, जबकि आफिया सिद्दीकी उस पर कोई जुर्म अमेरिका में भी साबित नहीं हो सका है। वो हमसे बेजा में है। किस तरह हम बेगुनाह और गुनाहगार का सौदा कर सकते हैं? हाँ, वो पाकिस्तान आएगी तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो इतना ही कह देगी ना कि मेरी गिरफ्तारी अफगानिस्तान से नहीं हुई, मेरी गिरफ्तारी तो कराची से हुई थी। बस ये राज फाश करना तबाही वाली बात है। इतना ही कहेगी तो तुम्हारे लिए इसमें क्या शर्म हया की बात है? तुमने तो कल अमेरिका में कहा कि उसामा बिन लादेन पर रात की तारीकी में अमेरिकियों ने हमला किया तो रहनुमाई पाकिस्तान के ISI ने की थी, जबकि ISI ने उस वक्त कहा था कि बिल्कुल हमसे कोई इजाजत नहीं ली, और हमारे रेडार को उन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए से बंद कर दिया, और रात की तारीकी में उन्होंने एबटाबाद पर हमला किया और बंदे को उठा कर ले गए या कत्ल कर दिया या शहीद कर दिया। ये तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ आज तक चला आ रहा था। ये बात वहां कहकर तुमने कौन से पाकिस्तान की खिदमत की? तुमने ईरान में जाकर पाकिस्तान का मुकदमा हारा, और तुमने ईरान में जाकर इकबाल जुर्म किया कि पाकिस्तान के अंदर से ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां होती। ये मुल्क का वजीर आजम है, ये मुल्क के मफादात का मुहाफिज है। इसने तो एस्टेब्लिशमेंट को भी मुंह दिखाने का नहीं छोड़ा, अब्बे को भी मुंह दिखाने का नहीं छोड़ा, और कौम को भी मुंह दिखाने का नहीं छोड़ा। मेरे मोहतरम दोस्तों, सफारती आदाब से इस हद तक नावाकिफ, आज खड़ा हुआ सबको कहता है चोर चोर। बाबा, जिसको तुमने पकड़ा है उसके खिलाफ तो अब तक तुम चोरी साबित नहीं कर सके। मीडिया के जोर से बस एक अल्फाज हैं दोहराए जा रहे हैं। लाओ उनको, अदालत के जरिए से कोई ऐसी बात सामने आए कि जिसको आप दुनिया के किसी और अदालत में भी बतौर नजीर पेश कर सकें, लेकिन वो तो एक होगा या दो होंगे। इमरान खान, तेरा तो सारा टब्बर चोर निकला है। नारे तकबीर, कौन ना मंजूर? ये चोर वजीर आजम, चोर वजीर आजम, झल्लू वजीर आजम, धांधली सिदा वजीर आजम। आज मुल्क की मईशत बैठ चुकी है।
اور میرے دوستو، آج وہ زمانہ ہے، آج وہ دور ہے، متمدن دنیا میں کسی بھی ریاست کی بقا کا دار و مدار وہ ملک کی معیشت پر ہوتا ہے۔ ملک کی معیشت مستحکم ہے تو ریاست مستحکم رہتی ہے، اور اگر معیشت تباہ ہو جاتی ہے تو ریاست کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سوویت یونین ابھی تازہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ جب وہ اقتصادی لحاظ سے گر گیا تو سوویت یونین کا تحفظ نہیں کیا کر سکا۔ آج وہ پاکستان کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں، پاکستان کی بقا کو داؤ پر لگایا ہوا ہے، پاکستان کے مستقبل کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ آج فلسطین میں فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور یہ اسرائیل سے پینگے بڑھانے کے لیے فکر مند ہے۔ آج کشمیر کے مسئلے کو بھول چکے ہیں اور کشمیری آج بے سر و سامانی کی حالت میں بے یار و مددگار کھڑا ہے، کوئی اس کا مسیحا نہیں۔ میرے محترم دوستو، ایسی صورتحال میں آج پاکستان کی معیشت مقروض اور دستنگر معیشت ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے۔ جمعیت علماء کا ویژن یہ ہے کہ ہم اپنی پیداواری معیشت کو فروغ دیں، لیکن کیا کریں کہ پاکستان کے پاس موجود وسائل ہم اس کے بھی مالک نہیں ہیں، اور عالمی ادارے پاکستان کے معدنیات پر سام کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے ذریعے وہ یہاں پر اپنے ذخائر کو تحفظ دے رہے ہیں، اور حالت یہ نکلی ہے کہ ابھی عالمی عدالت انصاف نے ریکوڈک کے ایک کیس میں پاکستان کو 6 ارب ڈالر کا جرمانہ دے دیا ہے۔ اب آئی ایم ایف آپ کو 6 ارب دے گا بھی تو 6 ارب واپس قرضے میں وصول کرے گا اور 6 ارب آپ کو جرمانے میں دینے پڑیں گے۔ آپ بتائیں کہ آپ اس ملک کی معیشت کے لیے وبال جان ہیں یا نہیں؟ مہنگائی آسمان پہ پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک بجٹ پاس ہونے کے 1 مہینے کے اندر اندر پورے ملک کے تاجروں نے ہڑتال کیا اور دکانیں بند رکھی، اور دیہاتوں تک، گاؤں گاؤں تک، محلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دکان، چھاپڑی والے، انہوں نے ہڑتال کیا اور پاکستان کی حکمرانوں کی ان موجودہ معاشی پالیسیوں کو مسترد کر دیا۔ یہ ملک کی معیشت کے قاتل ہیں، پاکستان کو ان سے چھڑانا پڑے گا اور پوری ہمت اور جرت کے ساتھ قوم کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ آج ملک کے اندر آئین کی حکمرانی کا تصور تحلیل ہو چکا ہے۔ آج ملک کے اندر عدالت اور انصاف کی شفافیت ختم ہو چکی ہے۔ آج اس ملک کے اندر احتساب کے حوالے سے کوئی جانبداری نہیں رہی ہے۔ احتساب کے ادارے جانبدار ہیں، وہ قانون کو حزب اختلاف کے خلاف استعمال کرنا جانتے ہیں۔ وہ اسلام آباد کے میٹرو، لاہور کے میٹرو، ملتان کے میٹرو، جہاں سے آج غریب آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے اور میلوں کا سفر چند روپے میں کر سکتا ہے، وہ تو ہوئے چور، اور آپ کے پشاور کی بی آر ٹی والے یہ ہیں ہمارے انصاف کے علمبردار۔ بخار کے گردش ہے، بی آر ٹی دلا سے بخار کے گردش ہے، اور تماشا بولا تھا اگر لاری سے جوڑی کھڑی دی، اگر لاری سے جوڑی کھڑی دی، لارے دو بسونوں پہ کی نشی تیرے دے
نو دا ډیزاینینګ چا کړی و؟ ما خلک پرویز خټک خپل ځان ته کتلي دي او هغې مطابق یې جوړ کړ. او د بسونو دروازې هم بل طرف ته دي. نو پېښور یې په شرمونو وشرماو، کندې کندې که، او بیا لا خوشحالي چې مونږ خو داسې حکومت کوو. او بیا مونږ غوندې خلک یری د ګرفتارۍ نه. چې کوم خلک د سر په شیندلو نه دي، ته هغه د جیل کوټلې نه یارې. او که بیا سبا ته جیل ته لاړې نو تاله خو به مونږ هر سهولت درکو، خو یو مسړي کې به در خطر پرېږدم جي، ته د یو مسړي کې هم نه یې. شمسي صاحب خو ښه پوه کړی، خو اشاره خو نه وه په هغې کې، سمه قصه وه، هغه درته په تبر وواله. انشاءالله دا جلسې نمایشي نه دي، او زه د دې جلسې نه ستاسو په نمایندګۍ پیغام ورکوم چې دې ملک کې ډېرې وینې توی شوې، دې ملک کې مذهبي خلک ډېر تاوان شول. تاسو مونږ ته آئینی حق راکئ او د قوم ته حق ورکئ. د الیکشنو غلا دې نه منو، د الیکشنو فراډ دې نه منو، او د فراډ الیکشنو په نتیجه کې ستا حکمرانی نه منو، ستا حکومت نه منو، او د خلاف به یا نن زمون خبره واورئ او یا بیا جنگ ته تیار شئ. مونږ د جنگ فیصله کړې ده. لبیک 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 لبیک. اسی لیے تو آج جو حکومتیں بنائی گئی ہیں عجیب الخلقت حکومتیں، وہی نوکرشاہی، وہی جاگیردار، وہی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچنے والے لوگ ادھر ادھر سے لا کر حکومت میں بھرتی کر دیے گئے. ایک طبقہ ہے ان کا جب بے روزگار ہو جاتا ہے تو وزارتوں اور مشیروں کی صورت میں ان کو باروزگار بنایا جاتا ہے. یہ یتیم لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج اس قسم کی حکومتیں بنائی جا رہی ہیں. جو لوگ مشرف کی حکومت میں تھے آج اس موجودہ حکومت میں. تو پھر جب میں ایسے منظر کو دیکھوں گا تو آپ بتائیں پھر میں اس ماحول کو جمہوری ماحول کہوں گا؟ یہ مارشاء اللہ کا ماحول ہے. اور میں اسٹیبلشمنٹ کو بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے سے ہٹ جاؤ، اس کی پشت پناہی ختم کر دو. ناجائز حکومت کی پشت پناہی کسی قیمت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ مارشاء اللہی کردار ہے، اور مارشاء اللہ کے خلاف ہم ہر دور میں جیلوں میں گئے ہیں، قربانیاں دی ہے، لیکن مارشاء اللہ کے جبر کو ہم نے کبھی تسلیم نہیں کیا.